الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ پروگرام بندوں کے حقوق کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نو مسلموں کے حقوق۔ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی جانب توجہ کی بڑی ضرورت ہے، اور افسوس ہے کہ معاشرے میں اس مسئلے کی جانب توجہ بہت کم ہے۔ نو مسلم جو کفر سے اسلام کی جانب ہجرت کرتا ہے، شرک سے توحید کی جانب ہجرت کر کے آتا ہے، اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس کی بڑی الجھنیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ان مسائل کی ادائیگی میں اور ان الجھنوں کو حل کرنے میں۔ اس لیے آئیے آج کے اس خطاب میں ہم یہ دیکھتے چلیں کہ کیا مسائل ہیں ان نو مسلموں کے اور کیا حقوق ہیں جو ہم پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو خود یہ اصطلاح جو نو مسلم کی اصطلاح ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے ہم اسے نو مسلم کہتے ہیں، اور یہ اصطلاح ان نو مسلموں کے ہمارے معاشرے میں انضمام میں ایک رکاوٹ ہے، اس میں ایک طرح کی تنقیص ہے۔ اس کو اسلام لائے ہوئے 20 سال 25 سال ہو جائیں تب بھی ہم کہتے ہیں نو مسلم نو مسلم۔ ذرا سوچو، اگر یہ کہے آپ سے کوئی کہ ابو بکر نو مسلم تھے، عمر نو مسلم تھے، عثمان نو مسلم تھے، علی نو مسلم تھے، صحابہ نو مسلم تھے، یہ تعبیر اچھی لگے گی؟ یقیناً ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے اس تعبیر کو مناسب نہیں سمجھیں گے۔ اس سے خود یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نو مسلم کی جو یہ اصطلاح ہے اس کے ہمارے ذہن میں کیا معنی ہیں۔ اس لیے اس کے لیے جو شرعی لفظ ہے اور ہونا چاہیے وہ ہے مہاجر، اور ایک اعزاز ہے اس لقب میں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ۔ مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ باتوں سے بچتا ہے۔ صرف مہاجر اسی کو نہیں کہتے جو کفر کی سرزمین سے اسلام کی سرزمین کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ باتوں سے، منع کردہ کاموں سے رکنے والا بھی مہاجر ہے۔ تو ذرا بتاؤ، ہمارے یہ بھائی جو کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کرتے ہیں، شرک سے توحید کی طرف ہجرت کرتے ہیں، ان سے زیادہ مہاجر کے اس لقب کے مستحق اور کون ہو سکتے ہیں؟ تاہم چونکہ ہمیں ان کے مسائل پہ گفتگو کرنی ہے اور معاشرہ انہیں نو مسلم کہتا ہے، ہم اسی تعبیر کو استعمال کرتے ہوئے ان کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، نو مسلموں کے حوالے سے دو بنیادی باتیں ہیں، دو عظیم حقوق نو مسلموں کے حوالے سے ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ نو مسلموں کے مسائل سے دلچسپی لیں اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ اتنا بڑا قدم اٹھاتا ہے کہ جس کے بعد اس کے سامنے چیلنجز کے انبار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گھر والوں نے نکال دیا اس کو، اب اسے ایک ٹھکانے کی ضرورت ہے، بھائی بہنوں نے بے دخل کر دیا اس کو، ماں باپ کی محبت کی ضرورت ہے، بھائی بہنوں کی محبت کی ضرورت ہے، دوست و احباب نے ٹھکرا دیا اس کو۔ اور کریں، ایک غیر مسلم اسلام لاتا ہے، وہ کتنی بڑی قربانی دیتا ہے۔ آج ہم مسلمان بسا اوقات آبا و اجداد سے آئی ہوئی ایک روایت چھوڑنے تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کر رہے تھے۔ یہ تو پورا دین چھوڑ کے آتا ہے، دین چھوڑ کے آتا ہے اور مسائل میں گر جاتا ہے، مسائل کا ایک انبار اس کے سامنے ہوتا ہے۔ کتنی ہمدردی کا مستحق ہے اس شخص جس نے اتنا بڑا فیصلہ لیا، اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور قدم اٹھانے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بس اوقات اس میں ایسے نو مسلم بھی رہتے ہیں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا رہتا ہے، اونچے خاندان والے، اور یہ لوگ جب اسلام میں آتے ہیں تو مسلمانوں کا سلوک اور مسلمانوں کا رویہ ان کے ساتھ بڑا افسوسناک ہوتا ہے۔ اس لیے نو مسلموں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے اس سلسلے میں ایک بنیادی تعلیم یہ دی ہے کہ ہم جو سالانہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، شریعت نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بتائے کہ زکوٰۃ کا مال 8 قسم کے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ سورۃ التوبہ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف ہیں۔ ان 8 مصارف میں سے ایک مصرف والمؤلفۃ قلوبهم،
وہ لوگ جن کی خاطرداری مقصود ہو ان کو مال زکوٰۃ میں سے دیا جائے. یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ نو مسلموں کا طبقہ ہے. چونکہ نو مسلموں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حقدار قرار دیا ان نو مسلموں کو. کہا کہ اپنی زکوٰۃ کے مال سے نو مسلموں کے مسائل حل کرو. مگر افسوس ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اور ہم لوگ اپنی زکوٰۃ ساری کی ساری صرف غریبوں، فقیروں اور مدارس میں تقسیم کرتے ہیں. سینکڑوں نو مسلم ہیں جو اسلام میں آ رہے ہیں اور ان کے مسائل کا ایک انبار ہے، اور زکوٰۃ اس راستے میں خرچ کرنے کی جانب توجہ بہت کم ہے. اور اس کے ذمہ دار علماء ہیں. علماء کی رہنمائی جیسی ہوتی ہے، لوگ پیسہ ویسا خرچ کرتے ہیں. تو علماء پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا ذہن بنائیں، مزاج بنائیں اور اس طبقے پر خرچ کرنے پر ابھاریں. نو مسلموں کے مسائل کا ایک حل شریعت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے بہترین حل ہے. اور صرف مسلمان اگر اس ایک تعلیم پہ عمل کر لیں گے تو کسی بھی معاشرے میں نو مسلموں کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. وہ ہے نظام مواخات، بھائی چارے کا وہ نظام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد عملاً انصار اور مہاجرین کے درمیان کروایا تھا. بہت سارے مہاجرین مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے ہوئے تھے، ان کی بڑی ضرورتیں تھیں، سب کچھ مکے میں چھوڑ گئے تھے. انہیں ٹھکانے کی ضرورت تھی، ان کا قیام کہاں ہوگا، ان کا طعام کہاں ہوگا، وہ کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، کہاں رہیں گے، بڑے مسائل تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا آسان حل تلاش کیا. سبحان اللہ، آپ نے ایک ایک مہاجر صحابی کو ایک ایک انصاری صحابی کے ساتھ جوڑ دیا، ان کا فیملی ممبر بنا دیا. ایک ایک انصاری صحابی سے کہا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اس مہاجر بھائی کو ویسے ہی پالو جیسے کہ تم اپنے گھر والوں کو پالتے ہو. اور اس موقع سے مدینے کے انصاری صحابہ نے جس ایثار و قربانی کا نمونہ پیش کیا وہ تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے. بعض انصاری صحابہ نے پیارے نبی سے کہا اللہ کے نبی میرے 2 باغیچے ہیں، میں ایک باغیچہ رکھ لیتا ہوں، دوسرا باغیچہ اپنے مہاجر بھائی کو دیتا ہوں. بعض نے کہا اللہ کے نبی میرے 2 کاروبار ہیں، میں ایک کاروبار خود رکھ لیتا ہوں، دوسرا کاروبار اپنے اس مہاجر بھائی کو دیتا ہوں. اور حد تو یہ ہے کہ بعضوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں اور اس مہاجر بھائی سے کہیے کہ میری دوسری بیوی سے شادی کر لے. اس طرح سبحان اللہ دیکھتے ہی دیکھتے مہاجرین کے جو مسائل تھے سارے مسائل الحمدللہ خود بخود ختم ہو گئے. ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری صحابی نے اپنا فیملی ممبر بنا لیا. اس کے کھانے کے ذمہ دار وہی تھے، اس کے پانی کے ذمہ دار وہی تھے، اس کے کپڑوں کے ذمہ دار وہی تھے، اس کے اخراجات کے ذمہ دار وہی تھے. اور یہ نظام مواخات تمام اہل علم کے بقول ابھی باقی ہے اور یہ منسوخ نہیں ہوا ہے. ہاں اس کی ایک شق منسوخ ہوئی ہے صرف. شروع میں نظام مواخات کے تحت مہاجر انصاری کا وارث بنتا تھا، بعد میں اس شق کو منسوخ کر دیا گیا اور وراثت کو صرف رشتہ داری کی حد تک محدود کیا گیا. فی نفسی نظام مواخات محکم ہے، باقی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت نو مسلموں کے مسائل کا اس سے بہتر حل ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم مسلمان ایک ایک نو مسلم کی ذمہ داری لے لیں اور ایک ایک نو مسلم کو اپنا فیملی ممبر بنا لیں، اور جس طرح ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اس کو کھلائیں، اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت کرتے ہیں اس کے برداشت کریں. ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں تو علاج معالجہ کرتے ہیں، ہم اس کا بھی علاج معالجہ کروائیں. یہ نظام مواخات اگر اس کی تنفیذ ہو جائے عملاً تو نو مسلموں کے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور عملاً جہاں کچھ لوگوں نے اس کی تنفیذ کی اور عملاً اس کو اپنایا اور نو مسلم کو اپنا فیملی ممبر بنایا، کچھ لوگوں نے اس طرح کیا ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے 2 بڑے فائدے ہوئے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں برکت عطا کی، گھر والے کی آمدنی میں اس کے بعد برکت ہو گئی، بڑھوتری ہو گئی. اور یہ اللہ کا قانون ہے. عہد نبوی میں 2 بھائی تھے، ایک بھائی پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، دوسرے بھائی کماتے تھے. ایک مرتبہ کمانے والے بھائی نے آ کر پیارے نبی سے شکایت کی، کہا کہ اللہ کے نبی میرا یہ بھائی کماتا نہیں ہے، ہمیشہ علم حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے،
اور مجھے خرچ کرنا پڑتا ہے اس پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بھائی کی شکایت لے کر آئے ہو اور یہ بھول جاتے ہو لعلک ترزق بہ، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو جو روزی دے رہا، رزق دے رہا ہے، تمہارے اس بھائی پر خرچ کرنے کی وجہ سے دے رہا ہے. تو یہی ہوا کہ جہاں کچھ لوگوں نے عملاً اس چیز کو نافذ کیا ہے، ایک نو مسلم کو اپنا فیملی ممبر بنایا ہے، اس کے بعد سے ان کی روزی میں غیر معمولی برکت آئی. اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس نو مسلم کو اپنی کفالت میں لینے کے بعد سے ان کے گھر کا سارا ماحول بھی بدل گیا. پہلے گھر کے افراد بے نمازی تھے، بے دین تھے، بعض دیندار تھے تو بعض دیندار نہیں تھے، لیکن سبحان اللہ اس سنت نبوی اور نظام مواخات کو عملاً اپنانے کی وجہ سے الحمدللہ گھر کے سارے افراد عملاً دیندار بن گئے. تو نو مسلموں کے مسائل کا سب سے بہترین حل ہے یہ علماء کو چاہیے کہ علماء امت کے سامنے اس نقطے کو پوری وضاحت کے سامنے پیش کریں. ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بہت جلد ہم لوٹیں. بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی نو مسلموں کے مسائل اور ان کے حقوق کے سلسلے میں، اور ہم نے بتایا تھا کہ نو مسلموں کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں امت مسلمہ ان مسائل سے دلچسپی لے اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور نظام مواخات اس کا سب سے بہترین حل ہے. اور علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب امت کے اندر اس بات کا شعور پیدا کریں. دوسرا سب سے بڑا حق جو نو مسلموں کے حوالے سے ہم سب پر اور آپ سب پر عائد ہوتا ہے وہ ہے نو مسلموں کی تربیت کا اہتمام. ایک نو مسلم جب کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آتا ہے، عیسائی مذہب کو چھوڑ کے اسلام میں آتا ہے، یہودی مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں آتا ہے، تو اس کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی اسلامی سانچے میں تربیت کی جائے. یہ تربیت اس کا بنیادی حق ہے اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اس لیے کہ پرانے عقائد، انسان جس عقائد پہ زندگی کے 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال جس عقیدے پہ قائم رہا ہے، وہ عقائد کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی فوراً نکل نہیں جاتے. کچھ پرانے خیالات، کچھ تصورات اور کچھ پرانے عقائد کے حوالے سے کچھ باتیں کہیں نہ کہیں چھپی رہتی ہیں، پوشیدہ رہتی ہیں، اور کبھی وقتاً فوقتاً وہ ان کے قول و عمل سے ظاہر بھی ہو جاتی ہیں. چنانچہ آپ نو مسلم کو سنیں گے، وہ اسلام میں آنے کے باوجود بعض نو مسلم کہتے ہیں ہم گیتا بھی پڑھنا چاہتے ہیں، ہم بائبل بھی پڑھنا چاہتے ہیں. تو پرانے عقائد وہ جلدی ختم نہیں ہوتے، اور یہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہوا. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، مکے کے سارے لوگ مسلمان ہوئے. فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، ثقیف اور حوازن کے 2 قبیلوں سے جنگ کرنے کے لیے. گزر رہے تھے کہ راستے میں مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، مشرکین جس سے برکت حاصل کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں. اس کا نام تھا ذات انوات، اور اس درخت سے برکت کے لیے مشرکین اپنے ہتھیار اور اپنے تلوار لٹکائے کرتے تھے. تو بعض صحابہ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. کہا اللہ کے نبی، جیسے ان مشرکین کا ذات انوات نامی یہ درخت ہے، ہمارے لیے بھی ایک ایسا درخت بنا دیجئے جس سے ہم برکت حاصل کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ. آپ نے کہا اللہ کی قسم، تم نے وہی بات کہی، ویسی ہی بات کہی جیسی بات کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ، جیسے اس قوم کے کئی خدائیں، ہمارے لیے بھی کئی خدا بنا دو. یہ کب کی بات ہے؟ فرعون کے غرق کیے جانے کے بعد بنو اسرائیل کا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ایک بت پرست قوم پر ہوا. تو انہوں نے اس قوم کو بت پرستی کرتے دیکھ کر کہا تھا کہ اے موسیٰ، کب تک ایک رب کی عبادت کریں ہم؟ دیکھو کتنا اچھا ہے، کئی خدا ہیں، کئی معبود ہیں، ہمارے لیے بھی کئی معبود بنا دو. موسیٰ علیہ السلام سخت برہم ہوئے تھے. تو یہاں بھی جب صحابہ نے یہ کہا اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، ہمارے لیے بھی ایک ذات و انوات نامی درخت بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کے لیے ہے،
تو آپ نے کہا کہ تم وہی بات کہہ رہے ہو، کر رہے ہو جو بات کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی۔ اس واقعے میں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ یہ کہنے والے کون سے صحابہ تھے؟ اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط، ہمارے لیے بھی ایک ذات انواط بنا دیجئے۔ ظاہر بات ہے یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو نہیں کہی ہوگی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو نہیں کہی ہوگی، یہ تو وہ صحابہ تھے جن کا ایمان راسخ ہو چکا تھا، شرک سے برات پوری طرح سے کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں یہ جملہ ان لوگوں نے کہا تھا، ان صحابہ نے کہا تھا جو ابھی ابھی فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے، اور جن کو مسلمان ہوئے ابھی 10-15 دن سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا تھا۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھے میں بھی 1 ہفتہ گزرا ہے، 10 دن گزرے ہیں، اس لیے پرانے تصورات باقی تھے اور وہی زبان پر آ گئے، اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معاملہ تھا تو بدرجہ اولیٰ دوسروں کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس لیے پرانے عقائد کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ان کی تربیت کی ضرورت ہے، صحیح علم دینے کی ضرورت ہے، اسلامی تصورات کو ان کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں اسلامک سینٹرز قائم کریں، نو مسلموں کی تربیت کے ایسے مراکز قائم کریں جہاں اسلام میں آنے کے بعد جو لوگ تربیت پانا چاہتے ہیں ان کی تربیت کا کوئی نظم ہو، ان کے لیے مختلف نصاب تعلیم ہو، 1 سالہ 2 سالہ 6 ماہی، اس لیے کہ نو مسلموں کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں سے کوئی تربیت کے لیے 2 سال بھی دے سکتے ہیں، کوئی 1 سال دے گا، کوئی 6 مہینے دے گا، کوئی صرف 1 مہینہ دے گا۔ تو مختلف المیعاد کورسز ہمارے پاس ہونے چاہیے نو مسلموں کی تربیت کے لیے، اور جس طرح ہم شہر شہر گلی گلی مدارس کھولنے کی فکر کرتے ہیں، ویسے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر شہر میں کم از کم ایک نو مسلموں کی تربیت کا ایک مرکز ہم کھولیں۔ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ اگر کما حقہ تربیت نہ ہوئی ان لوگوں کی جو اسلام میں آتے ہیں تو یہ لوگ اسلام کے لیے نفع بخش ہونے سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار ان سے زیادہ ہم ہوں گے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بڑے پیمانے پر ارتداد کی لہر چلی، عرب کے بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ کر کفر کی جانب لوٹ گئے، تو اس وقت 3 شہر ایسے تھے جہاں کی عوام اسلام پر قائم رہی، ایک مدینہ، ایک مکہ، اور تیسرا شہر طائف۔ مدینے کے رہنے والے مسلمان، مکے کے رہنے والے مسلمان، طائف کے رہنے والے مسلمان، ان میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا۔ جو بھی مرتد ہوئے وہ تھے جو ان شہروں سے ہٹ کر دوسرے شہروں میں رہنے والے تھے۔ مورخین اس کا تجزیہ کرتے ہیں، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ کیوں مرتد نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ یہ 3 شہر کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے، اور نبی سے قریب رہنے کی وجہ سے ان کی کما حق تربیت ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے فتنہ ارتداد کے موقع پہ نہ یہ مرتد ہوئے، بلکہ اور سارے قبائل جو مرتد ہوئے تھے ان کا مقابلہ انہی 3 شہر کے مسلمانوں نے کیا، اور جو دوسرے قبائل مرتد ہوئے ان کے مرتد ہونے کا سبب یہی تھا کہ ان کی تربیت کما حق نہیں ہوئی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 9 ہجری میں، سن 10 ہجری میں آئے، 1 ہفتہ رہے، 10 دن رہے، واپس چلے گئے، تو آنے والے تو ثابت قدم رہے، لیکن وہاں ان کی بستی اور ان کے قبیلے کے اور لوگ جو نبی کی خدمت میں نہیں آئے تھے، چونکہ کما کو تربیت نہیں ہوئی تھی اس لیے مرتد ہو گئے۔ اس لیے نو مسلموں کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، کما حق نہ ہوئی تو وہ ہمارے حق میں نقصان دہ ثابت ہوں گے زیادہ، اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ اگر کما حق تربیت نہ ہوئی کہ وہ ایسے دین پر عمل کریں گے، ایسے اسلام پر عمل کریں گے جو اسلام کے ہندوازم اور اسلامی تعلیمات سے ملا ہوا رہے گا۔ اگر تربیت نہ ہوئی وہ ایسے اسلام پر عمل کریں گے جو اسلام اور کرسچینٹی کی تعلیمات سے مخلوط ہوگا۔ تربیت نہ ہوئی وہ ایسے اسلام پر عمل کریں گے جو اسلام کی، جس میں مغربی تہذیب کا کافی اثر رہے گا، مغربی تہذیب سے مخلوط، مغربی تہذیب کے افکار و نظریات سے مخلوط اسلام پہ عمل کریں گے، اور اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ امت مسلمہ کے اندر گمراہ کن افکار و نظریات کا جو پھیلاؤ ہے اس کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ بھی کہ وہ نسلیں ماضی کی
جو اسلام میں داخل ہوئی تھیں کما حقہ ان کی تربیت نہ ہوئی، نتیجے میں وہ اسلام پر تو قائم رہے لیکن اپنی قدیم تصورات، قدیم رسوم، قدیم روایتوں کو بھی انہوں نے جو ہے اپنی زندگیوں میں باقی رکھا، اور اس راستے سے امت مسلمہ کے اندر بدعات، خرافات وغیرہ پھیل گئے۔ تو حضرات، بڑی ذمہ داری ہے، بڑا حق ہے ان نو مسلموں کا، ہم سب پر، آپ سب پر، سارے مسلمانوں پر، اور افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کا رویہ جیسا کچھ ان نو مسلموں کے ساتھ ہے۔ ایک تو ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم انہیں اسلام کی دعوت دیں، ہم نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی۔ بیچارہ وہ خود پڑھ کر، تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے اسلام میں آتا ہے تو جیسے کچھ اسے قبول کرنا چاہیے ویسے ہم قبول بھی نہیں کر رہے۔ آج امت کا رویہ نو مسلموں کے ساتھ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ کیسے کیسے واقعات آئے دن سننے میں آتے ہیں۔ آج کوئی بھی شخص نو مسلم کو بیٹی نہیں دیتا، نو مسلم کو بیٹی نہیں دیتا، کہتا نو مسلم ہے، گویا نو مسلم ہونا ایک عیب ہے، کوئی اس کو بیٹی نہیں دیتا۔ اور کتنی نو مسلم لڑکیاں ہیں انہیں رشتے نہیں آتے کہ وہ نو مسلم ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور اللہ کی قسم، یہ رویہ اگر ہم نو مسلموں کے ساتھ روا رکھتے ہیں، کل حشر کے میدان میں مجرمین کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ بڑی ذمہ داری بنتی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ خصوصاً علماء کی، کہ وہ منبر و محراب سے اپنے صباحی مسائی دروس میں، اور اسی طرح سے تمام مدارس کے اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امت مسلمہ کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ امت اور امت کے سارے افراد اس طبقے کی عظمت کا احساس کریں اور ان کی قربانیوں کا احساس کریں، ان کے جذبات کی قدر کریں، اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے سلسلے میں جو بھی سنجیدہ کوششیں ہو سکتی ہیں وہ تمام سنجیدہ کوششیں ضرور کریں۔ تبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کل حشر کے میدان میں سرخ روئی پا سکتے ہیں، عزت و سر بلندی پا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر اس طبقے کا حق ہم نے ادا نہیں کیا تو عند اللہ کل اللہ نہ کرے مجرمین کی صفوں میں ہمیں اٹھایا جائے گا، نعوذ باللہ، اور یہ نو مسلم ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے پروردگارا، اس نے ایک تو مجھے دعوت نہ دی اسلام کی طرف، اور جب میں مسلمان ہو گیا تو میرے حقوق کا لحاظ نہیں رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔